عرب کا دستور بھی تھا، اپنی بیویوں کو مارتے تھے، ذلیل کرتے تھے۔ میرے نبی نے اعلان کیا جو عورتوں پہ ہاتھ اٹھاتے ہیں ان میں کوئی بھلائی نہیں۔ میرے نبی نے اعلان کیا سب سے بہترین مرد وہ ہے جو بیوی سے اچھا سلوک کرتا ہو۔ آپ کو دین سکھا رہے ہیں، آپ کو دین سکھا رہے ہیں۔ آپ کو کس سے پیار ہے؟ عائشہ سے۔ نام لیا عائشہ سے، وہ ہل گیا، یا رسول اللہ میرا مطلب ہے مردوں میں کس سے پیار ہے؟ تو آپ نے نبض پہ ہاتھ رکھا کہ انہوں میری گال ہضم نہیں ہوئی، ہل جل گیا بھئی ایک ہی بڑی ایڈے وڈے نبی رسول تے پہ آنجن میں نو بیوی نال پیار ہے۔ تو آپ نے کہنا تھا ابو بکر سے، مجھے ابو بکر سے پیار ہے۔ آپ نے کیا کہا؟ یا رسول اللہ میرا مطلب ہے مردوں میں آپ کو کس سے زیادہ پیار ہے؟ تو آپ نے فرمایا عائشہ کے ابا سے، عائشہ کے ابا سے۔ ابو بکر نہیں فرمایا، فرمایا عائشہ کے باپ سے پیار ہے۔ یہ آپ کو زندگی سمجھائی ہے۔ میں نے بیویوں میں برابری کی ہے پر میرا عائشہ سے پیار زیادہ ہے، اس پر میری پکڑ نہ فرمانا۔ سبحان اللہ، ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ سمجھایا۔ چونکہ حضرت عائشہ چھوٹی تھیں تو ان سے دوڑ لگا رہے ہیں۔ حضرت ام سلمہ کے ساتھ دوڑ نہیں لگائی، حضرت سودا کے ساتھ دوڑ نہیں لگائی، جوہریہ کے ساتھ، صفیہ کے ساتھ، ام حبیبہ کے ساتھ، زینب کے ساتھ دوڑ نہیں، چونکہ ان کو لاڈ کروائے، لاڈ، چھوٹی عمر کی رعایت کی، لاڈ کروائے۔ آؤ عائشہ دوڑ لگائیں۔ یہ حضرت عائشہ نے نہیں کہا دوڑ لگائیں، اللہ کے نبی نے کہا عائشہ آؤ دوڑ لگائیں۔ اور ایک دفعہ نہیں، 2 دفعہ سوڈانی مسجد میں تماشا کر رہے تھے، آؤ عائشہ تمہیں تماشا دکھاؤں۔ اور دوبارہ حبشی آئے تو پھر اماں جی نے کہا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اتنی دیر دیکھا کہ اللہ کے نبی تھک گئے، کھڑے ہو تھک گئے، وہ ایسے پاؤں پر زور ڈال کر پاؤں بدل رہے تھے۔ آٹا گوندھ کے دیتے تھے شروع میں، جو کہ حضرت عائشہ کو آٹا گوندھنا نہیں آتا تھا۔ پھر پاس بیٹھ کر 1-2 نوالے منہ میں ڈال دیتے تھے۔ اور یہ اتنے زیادہ محبت ہے بیگم حضرت عائشہ، انہی کے گھر میں انتقال ہوا، کیا ماں ہے، انہی کے سینے پر سر رکھا ہوا تھا۔ اما عائشہ ایسے بیٹھی تھی اور جناب رسول اللہ یوں ٹیک لگے ہوئے تھے، دیم دراز تھے سینے پر۔ مات فی سحری و نحری، میری ٹھوڑی اور سینے کے درمیان میرے نبی نے اللہ سے ملاقات کی۔ یہ وہ خاتون ہیں، یہ واحد خاتون ہیں جن کے سینے پر کسی نبی نے جان دی۔ یہ واحد خاتون ہیں جن کا کمرہ کسی نبی کی آرام گاہ بنا۔ یہ واحد خاتون ہیں جن کی گود میں سر رکھا ہوتا تھا اور وحی آتی تھی۔ باقی بیویوں کی گود میں سر ہوتا تھا، وحی نہیں آتی تھی۔ آپ کی گود میں سر رکھ کے لیٹے ہوتے تھے، وحی اترتی تھی۔ یہ واحد خاتون ہیں جن کی پاک دامنی کو اللہ نے بیان کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام پہ تہمت لگی، ایک بچے نے گواہی دی۔ حضرت مریم پہ تہمت لگی، حضرت عیسیٰ نے گواہی دی۔ میری ماں عائشہ پہ تہمت لگی، میرے اللہ نے گواہی دی، میرا اللہ گواہ بن کے آیا۔ اور سورہ نور کی 14 آیات تہمت لگانے والوں پر جو اللہ کا غضب ہے، پورے قرآن میں ایسا غضب کفار مشرکین پر بھی نہیں ہے۔ اس تہمت لگانے میں عبداللہ بن ابی پیش تھا، اور وہی نہیں اتر رہی اور آپ پریشان ہو گئے۔ لیکن عبداللہ بن ابی کو نہ تھپڑ مارا، نہ سوٹھی ماری، نہ مجلس سے اٹھایا، اور نہ نام لے کر کہا کہ عبداللہ بن ابی نے میرے گھر کو پریشان کیا ہے۔ ممبر پر کھڑے ہو کر اتنا فرمایا کہ کچھ لوگوں نے میرے گھر والوں کے بارے میں مجھے بہت تکلیف دی ہے، اور اس حد تک بات پہنچی کہ آپ چونکہ وہی نہیں آ رہی اور اللہ امت کو دکھانا چاہتے ہیں کہ زبان کا غلط بول کیسے آگ لگاتا ہے، کیسے گھر اجڑ جاتے ہیں، کیسے خاندان ٹوٹ جاتے ہیں، کیسے نسلیں اجڑ جاتی ہیں جب زبان کا بول غلط ہوتا ہے۔ یہ دکھانے کے لیے وہی نہیں آ رہی، وہی بند ہے، ورنہ اللہ پہلے دن کہہ دیتے کہ یہ سب بکواس ہے، غلط ہے۔ 1 مہینہ بعد چل رہی، یہاں تک کہ میرے نبی آئے حضرت عائشہ کے گھر پر، اپنے باپ کے گھر میں تھیں۔ عائشہ اگر کوئی تجھ سے گناہ ہوا ہے تو تو توبہ کر لے، اللہ معاف کرنے والا ہے۔
میں قربان جاؤں یا رسول اللہ، آپ کے اخلاق پر ہمارے ہاں تو شک پہ بچیوں کو ذبح کر دیا جاتا ہے۔ بیٹا زنا کرتا رہے اور جی چھوڑ چھا رہے، بیٹا زنا کرے اور جی چھوڑ چھا رہے، کر دی رہ جاندے، شادی کر کے زنا نہیں چھوڑتے، اور بچی پر شک پڑ جائے تو ذبح کر دیتے ہیں۔ اس راوی نے کتنی بچیوں کو نگلا ہے، یہ تمہارے اب تو خشک ہو گیا، میں تو یہیں پیدا ہوا ہوں، یہیں زندگی کو ڈھلتے دیکھا۔ اس راوی نے کتنی بچیوں کو نگلا ہے، کتنی بے گناہ بچیوں کو۔ میں ذمہ داروں کا بیٹا، میں کمی نہیں ہوں، میں اس معاشرت کو بوڑھے ہو کر بھی زنا نہیں چھوڑتے، بوڑھے ہو کر زنا نہیں چھوڑتے، اور ان کی غیرت پہ کوئی آنچ نہیں آتی۔ انہیں میاں صاحب بیٹھا ہویا ہے، انہیں مار صاحب بیٹھا ہویا ہے، انہیں سردار صاحب بیٹھا ہویا ہے، اور بچی پہ شک پڑ جائے۔ کتنی بچیوں کو راوی نے کفن پہنا دیا اپنی موجوں کا، اور اس کی مچھلیوں نے قبر بنا دی اپنے پیٹ میں۔ کیا ظلم و ستم ہے، کیا ظلم، شک بھی پڑے تو گلے دبا دیے، ذبح کر دی۔ میں یہیں کی سنا رہا ہوں، میں کوئی باروں ہے؟ حسن کو کس نے گرمایا؟ ان ذمہ داروں نے۔ میں تو جب سے اس بازار حسن کے گشت شروع کی ہے میرا کلیجہ پھٹ گیا ہے۔ مجھے تو یہ عورتیں مظلوم نظر آتی ہیں۔ کون سی عورت ہے جسم بیچنے کے لیے خوشی سے تیار ہو؟ کون سی لڑکی ہے جوانی کا کو بیچنے کے لیے؟ کون بچی ہے جو گھنگرو باندھے گی خوشی کے ساتھ؟ انہیں سرداروں نے گھنگرو بندھوائے، انہیں نوابوں نے نچایا، ان کے جسموں سے وہ کھیلے۔ ظالم یہ نہیں، ظالم وہ ہے جنہوں نے ان کے سر پہ دوپٹہ رکھنے کی بجائے ان کے جسموں کو نوچا، اپنی ہوس کا شکار نشانہ بنایا، وہ طوائف بن گئی۔ اے اوے میاں صاحب رہا، میں یہیں پیدا ہوا ہوں، ذمہ داروں کے گھر میں پیدا ہوا ہوں، میں یہ سب کچھ دیکھا ہوا ہے۔ مجھے تو یہ بچیاں مظلوم نظر آتی ہیں کہ جو مردوں کی ہوس کی بھینٹ چڑھتی ہیں۔ رات ایک بچی میرے پاس آئی ہوئی تھی، میاں صاحب میری کدائیں شادی کرا، جتھے گل کرے نہیں ہوں آج میرا نال اونج رہا ہے، میں شادی نہیں کر کدائیں شادی کرا۔ عورت کی فطرت ہی نہیں ہے کہ وہ گھنگرو باندھ کے محفل کی زینت میں، عورت کی فطرت میں تو حیا، پتہ نہیں کن دکھوں سے گزر کر کوئی بچی گھنگرو باندھتی، کوئی بچی اپنے جسم کو بیچتی۔ وہ ہیں سولی پہ لٹکائے جانے کے قابل جو ان کے جسموں کو کی قیمت لگاتے ہیں، ان کو عزت کی چادر نہیں پہناتے، اپنی ہوس کی بھینٹ چڑھاتے ہیں۔ انہیں سردار صاحب ہیں، مار صاحب ہیں، میاں صاحب ہیں، چودھری صاحب ہیں، وہ طوائف بن گئی۔ ایک سردار صاحب رہا۔ میرے نبی فرما رہے ہیں عائشہ کوئی گناہ ہوا ہے تو توبہ کر لے، اللہ معاف کر دے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اور اگر نہیں ہوا تو اللہ ضرور تیرے حق میں فیصلہ سنائے گا۔ تو حضرت عائشہ 24 گھنٹے سے سوئی نہیں تھی، اٹھ کے بیٹھ گئی، رو رہی تھی، ایک دم آنسو خشک ہوئے۔ ابا میری صفائی پیش کر۔ ابو بکر کہ بیٹی میں کچھ نہیں کہہ سکتی۔ اماں میری صفائی پیش کر۔ کہ بیٹی میں کچھ نہیں کہہ سکتی۔ تو فرمایا اگر میں جھوٹ بولوں تو اب سب مجھے سچ مانو گے، اور اگر میں سچ بولوں تو کوئی مجھے سچا نہیں مانے گا۔ میں اپنے اوپر الزام کیسے دھر لوں؟ میں اپنے رب کو پکارتی ہوں، میں یعقوب کے رب کو پکارتی ہوں، یوسف کے باپ کو پکارتی ہوں۔ کہتے مجھے حضرت یعقوب کا نام بھول گیا غم کی وجہ سے۔ میں نے کہا میں یوسف کے باپ والا جملہ بولتی ہوں جو انہوں نے کہا تھا فصبر جمیل واللہ المستعان، اور یا لیٹی تو ایک دم وحی آئی۔ اب 1 مہینے کے بعد وحی آئی، اور حضرت عائشہ فرماتی میں تو مطمئن تھی کہ جو بھی آئے گا میرے حق میں آئے گا، لیکن مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ میرے حق میں قرآن ہی آ جائے گا۔ مجھے تھا کہ جبریل آ کر کہہ دے گا سب غلط ہے، اور میرے باپ ایسے کانپ رہے تھے اور میری ماں ایسے کانپ رہی تھی۔ میں قربان جاؤں صدیق کے صبر پر،
فرشتوں سے معصوم بیٹی پہ الزام لگا، ایک دفعہ جا کے دربار رسالت میں نہیں کہا یا رسول اللہ یہ کیا ہو رہا ہے، پورے مہینے میں ایک جملہ بولا، ایک سبحان اللہ، یہ کام تو کبھی کفر میں نہ کیا، آج ایمان کے بعد ہماری عزتوں پہ داغ لگایا جا رہا ہے۔ جب وہی ختم ہوئی تو اللہ کے نبی مسکرائے کہ عائشہ مبارک ہو، اللہ خود تیرے لیے گواہ بن کے آ گیا۔ تو حضرت ام رومان نے کہا بیٹی اٹھو، اللہ کے نبی کا شکر ادا کرو، تو فرمایا نہیں، میں اس کا شکر ادا کروں گی جو میرا گواہ بن گیا ہے۔ اتنے دکھ پہنچانے والے عبداللہ بن ابی کے جنازے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ کم وقت مر گیا، اس کے بیٹے پکے صحابی تھے، یا رسول اللہ میرے ابا کو کفن دیں گے، آپ اپنا کرتا دے دیں، میں کفن اس کو پہناؤں۔ آپ نے کہا یہ لو۔ اب کہتے تو منافق ہے، میرے کرتے دو ان کی فائدہ، کہ یہ لو۔ یا رسول اللہ جنازہ پڑھائیں گے؟ کہاں پڑھاؤں گا، آپ کو خبر ہے کہ یہ کافر ہے، میرے جنازہ پڑھانے سے کیا ہوگا؟ کہ نہیں پڑھاؤں گا۔ اپنا کرتا دیا، کفن پہنایا، اس کے جنازے پر کھڑے ہوئے تو سامنے عمر آ گئے، یا رسول اللہ اب جانتے نہیں یہ کون ہے؟ مجھے بتاتے ہو کون؟ جانتا نہیں تو اور کیا ہے، تو کہ جنازہ کیوں پڑھا رہے ہیں؟ کہ اللہ نے کہا پڑھ یا نہ پڑھ معاف نہیں کروں گا، میں پڑھتا ہوں شاید اللہ معاف کر۔ میرے نبی دیکھ رہے تھے کہ یہ امت ایک دوسرے کے جنازے پڑھنا بھی چھوڑ جائے۔ میرے نبی جانتے تھے، دیکھ رہے تھے، ارے آپ نے تو حسن حسین کے لیے ہاتھ نہ اٹھائے، تمہارے لیے ہاتھ اٹھائے، ان کو قربانی کے لیے پیش کر دیا، ایک لفظ نہیں ان کے لیے بولے۔ 12 ربیع الاول 7 جون 633 عیسوی 11 ہجری پیر کا 10 بج رہے تھے، اپنی بیگمات کو بلایا، کچھ نہیں بتایا، بس ملاقات کر کے رخصت۔ بیٹی فاطمہ کو بلایا کہ بیٹی میں جا رہا ہوں، ان کو صرف بتایا میں آج جا رہا ہوں۔ وہ رونے لگی، کہ رو نہیں، تیری میری ملاقات چند دن بعد ہے۔ 6 ماہ بعد بیٹی کا بھی انتقال ہو گیا۔ پھر علی کو بلایا، ان کا سر اپنی گود میں رکھا اور ان کے سر پہ کمر پہ ہاتھ پھیرتے رہے اور دعا دیتے رہے، پھر ان کو رخصت فرمایا۔ سب سے آخر میں اپنے بچوں کو بلایا کہ میری 2 ٹہنیاں حسن حسین، میری آنکھوں کی ٹھنڈک حسن، میری جگر کے ٹکڑے حسن۔ جو ہی ایسے لیا، ساتھ ہی ٹپ ٹپ آنسو شروع ہو گئے۔ حسن کو سیدھے ہاتھ پہ اٹھاتے تھے، حسین کو الٹے ہاتھ پہ اٹھاتے تھے، بڑے چھوٹے ہونے کا فرق رکھتے تھے، اور فرماتے تھے حسن میرا بیٹا ہے، حسین علی کا بیٹا ہے۔ حسن سر چہرہ کمر اپنے نانا کے مشابہ، کمر سے پاؤں اپنے باپ کے مشابہ، حسین سر چہرہ کمر اپنے باپ کے مشابہ، کمر سے پاؤں تک اپنے نانا کے مشابہ۔ اس مشابہت میں آپ فرماتے حسن میرا بیٹا ہے، حسین علی کا بیٹا ہے، اور ان کو یوں سینے سے لگا کر کہتے اے اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان سے پیار فرما، اور جو ان سے پیار کرے ان سے بھی پیار فرما، جو ان سے بغض رکھے ان سے بغض رکھ۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میری آنکھوں نے دیکھا اور میرے کانوں نے سنا، اللہ کے نبی نے حسین کو یہاں پاؤں پہ کھڑا کیا ہوا تھا اور ان کے ہاتھ پکڑے ہوئے تھے اور کہہ رہے تھے چڑھو اوپر، چڑھو پہاڑی پر، چڑھو پہاڑی پر، اور وہ معصوم بچہ لرزتا ہوا اوپر آ رہا ہے، اوپر آ رہا ہے، اوپر آ رہا ہے، گھٹنوں تک آئے، کانوں تک آئے، کہا اور اوپر آؤ، اور اوپر آؤ، پیٹ پہ چڑھا کر خود یوں نیچے ہو گئے، ایسے ہو گئے، اور اوپر آؤ، اور اوپر آؤ، یہاں تک کہ یہاں تک چڑھا لیا، یہاں تک چڑھا لیا، پھر دونوں ہاتھ کس کے پکڑ لیے، کہ منہ آگے کرو، منہ آگے کرو، تو حسین نے منہ آگے کیا تو آپ نے ہونٹوں کا بوسہ دیا کہ اے اللہ میں اس سے پیار کرتا ہوں، تو بھی اس سے پیار کر۔ اور یہی کٹا ہوا سر ابن زیاد کے سامنے تھا، اور جن ہونٹوں کو نبی نے چوما تھا اس پہ وہ سوٹیاں مار رہا تھا، تو حضرت انس کھڑے ہو کر کہنے لگے ان ہونٹوں سے چھڑی ہٹا لے، میں نے ان ہونٹوں پہ نبی کے ہونٹوں کو لگتے دیکھا۔ دعا نہیں کی، بلایا، گلے سے لگایا، پیار کیا، روئے، بیویوں کو الوداع کیا، نہیں روئے، بیٹی کو رخصت کیا، نہیں روئے، علی کو رخصت کیا، نہیں روئے، حسن حسین کو دیکھتے آنسو، دعا نہیں مانگی۔ ایک زہر میں تڑپتا ہوا دیکھا،
ایک کا سر کٹ کے نیزے پہ چڑھتا ہوا دیکھا، کچھ نہیں بولا۔ جب جبریل نے کہا یا رسول اللہ جانے کا وقت آ گیا، اور ملک الموت نے آ کر کہا یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے، ہاں ملک الموت اندر نہیں آئے، باہر کھڑے ہو گئے تھے، جبریل نے اندر آ کر کہا یا رسول اللہ موت کا فرشتہ باہر ہے، اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے۔ آپ نے فرمایا آ جائے۔ اس نے آ کر کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ، اور کہا یا رسول اللہ آپ پہلی ہستی ہیں، میں سلام کر رہا ہوں، میں نے کبھی سلام نہیں کیا، آپ پہلی ہستی ہیں۔ اللہ نے کہا پوچھ کے اندر جانا، بن پوچھے نہ جانا، آپ پہلی ہستی ہیں۔ اللہ نے فرمایا تھا آنا چاہیں تو لے آنا، رہنا چاہیں تو چھوڑ کے آ جانا۔ آپ نے فرمایا اگر میں کہوں تو میری جان بھی نکالو گے؟ ہاں جی نکالو۔ تو آپ نے پھر جبریل کو دیکھا، کیا کہتے ہو؟ نے کہا یا رسول اللہ اللہ آپ کی ملاقات کے شوق میں۔ اتنے تو جھنڈیاں لگ گئی ہیں، تیاریاں ساریاں پوریاں، اگو تہاڈی مرضی۔ او میرے بھائیو، میرے باپ اچانک ہارٹ اٹیک ہوا، بہنا گھر کوئی نہ ہے، ایک لاہور آئی ایک فیصل آباد۔ میرا باپ او میری دھیاں تو سدو، میری دھیاں تو سدو، میری دھیاں تو مینوں ملائے ہو۔ اور میرا باپ یہی کہتے کہتے دنیا سے چلا گیا کہ ہر مرنے والا آخر وقت میں اپنے بچوں کو یاد کرتا ہے، اپنی اولاد کو یاد کرتا ہے۔ تیمور جیسا درندہ انسان، درندہ، اگر ساری دنیا کے درندے اکٹھے کروں تو اوپر کے 3-4 درندوں میں ایک تیمور ہے۔ چین کی فتح کے لیے اطرار پہنچا، موت نے جھٹکا دیا تو پتہ کیا کہا؟ کہنے لگا یہ تلمبے کو برباد کرنے والا تیمور ہے، میرے شہر کو اس نے لوٹا، میرے شہر کو تحقیق کیا تیمور نے۔ کہنے لگا کوئی پیر محمد سے ملا دیتا، کوئی پیر محمد سے ملا دیتا۔ پیر محمد کون ہے؟ بیٹا اس کا، وہ کہاں تھا؟ اصفہان میں، وہ خود کہاں تھا؟ چین میں۔ ظالم انسان مرتے ہوئے بیٹے کی تمنا کر رہا تھا، اور میرے نبی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے میرے بچوں کیسے ذبح ہو کر نیزوں پہ چڑھ رہے ہیں، اور میرا حسن کیسے زہر میں تڑپ رہا۔ تو میں تمہیں کیا بتاؤں؟ حضرت حسن تڑپ رہے تھے تو بھائی سے کہنے لگے بھائی بہت دفعہ زہر دیا گیا ہوں لیکن اس زہر نے میرا کلیجہ کاٹ دیا ہے۔ تو حسین تڑپ کے بولے مجھے بتاؤ کس نے دیا ہے؟ کہا کیا کرو گے؟ قتل کرو؟ کہا ہاں قتل کروں۔ کہ میں نہیں بتاتا، اگر وہی ہے جو میں جانتا ہوں تو آگے میں خود حساب لے لوں گا، اور اگر وہ نہ ہوا، میرا شک ہوا تو بے گناہ میری وجہ سے مارا جائے۔ یہ میرے نبی کا دین ہے۔ حضرت علی کو ابن ملجم نے وار کیا، زخمی ہوئے، پہلا حکم دیا اس میرے قاتل کے لیے بستر نرم بچھایا جائے، کھانا اچھا کھلایا جائے۔ کہنے واسطے گل ہو رہی؟ قاتل واسطے، پتر واسطے نہیں، قاتل۔ میرے قاتل کے لیے بستر نرم بچھایا جائے اور کھانا اچھا کھلایا جائے۔ اگر میں زندہ رہا تو میں خود دیکھ لوں گا میں نے کیا کرنا ہے، اور اگر میں شہید ہو گیا تو بس میرے بدلے میں اسے قتل کر دینا، اس کے ہاتھ پاؤں نہ کاٹنا، اس کے ہاتھ پاؤں نہ کاٹنا، بس اسے میرے بدلے میں اسے قتل کر دینا۔ یہ میرے نبی کا دین ہے۔ یا رسول اللہ اللہ آپ کی ملاقات کے شوق میں ہے۔ تو آپ نے فرمایا اچھا جاؤ پوچھ کے آؤ میرا اللہ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا، میری امت کے ساتھ کیا کرے گا۔ جواب لے کر آئے جبریل کہ آپ کی امت کے ساتھ اچھا کیا جائے گا۔ میرے بھائیوں، میرے نبی نے تو دنیا سے جاتے ہوئے امت کو یاد کیا۔ میں سارا زور آج میں نے ایک بات پہ لگایا ہے، ایک بات پہ لگایا ہے کہ اللہ کے واسطے نفرتوں سے باہر آؤ۔ میاں چنو کا عدالت جھوٹے کیسوں سے بھرا پڑا ہے، میاں چنو کی عدالت جھوٹے گواہوں سے بھری پڑی۔ میاں چنو کی کیا پورے ضلع ملتان پاکستان کی عدالتیں جھوٹے گواہ، جھوٹے کیس، ظلم و ستم کی داستانیں ہیں۔ میں آپ سب کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں کہ آؤ ہم امت بنیں، آپس میں محبت سے رہیں، سلوک سے رہیں، اختلاف کرو، اختلاف رکھو، نفرت نہ کرو۔
اپنے مسلک پہ باقی رہو، نفرت نہ کرو۔ نیت کرتے ہو سارے بھائی نیت کرتے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کون سا مسلمان بہتر ہے؟ وہ مسلمان جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔